بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہونا شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت بھی، عمران خان کی بہنیں بھی، کیونکہ القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت ہونی ہے۔ اس میں کچھ ہوتا نظر تو نہیں آ رہا اور عدلیہ سے کوئی خاص امیدیں تو ہے نہیں، اور جس طرح سے نیب نے کارروائی ڈالی تھی کہ جی ہم پروسیکیوٹر لگا رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں اور بندہ لا رہے ہیں، اور وہ آ کے کہے گا کہ دیکھیں جی مجھے تو اب کیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ٹائم چاہیے کیونکہ مجھے تو کل ہی پتہ چلا ہے، اسی طرح کی کہانیاں ڈالی جائیں گی۔ لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کون کون آتا ہے۔ علی مین گنڈاپور کو دیکھا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے علی مین گنڈاپور اپنی کارروائی ڈال چکے ہیں۔ جو کرنل صاحبان آرڈر دیتے ہیں اس پہ عمل درآمد پوری طرح سے ہو چکا ہے۔ اس میں دو آراء ہیں، میں پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر دوں کیونکہ آگے مزید امپورٹنٹ باتیں بھی کرنی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک بڑا کرنیلی بلنڈر جو مارا ہے پی ٹی آئی نے، اور مجھے یہ صبح پتا چلا کیونکہ میں ٹریولنگ میں مصروف ہوں، تو شہزاد اکبر کا کلپ میرے سامنے آیا تو مجھے سمجھ آیا کہ کس قسم کا کرنیلی بلنڈر مارا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور اس پر بھی بات کرتا ہوں۔ لیکن پہلے ذرا سمجھ لیں، دو آراء ہیں یہاں پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدھا علی مین گنڈاپور سمیت ان کے سارے ساتھی کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں اور کرنیلوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ایک یہ رائے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ مریم نواز والا رستہ عمران خان کی رہائی کا باعث بنے گا، یعنی ہمیں جو آرڈر آئے گا اگر ہم وہ مانتے رہیں گے اچھے بچوں کی طرح، جیسے بجٹ میں ہم نے سرپلس دیا، ہمیں آرڈر آیا بجٹ پاس کرو، ہم نے پاس کر دیا، ہمیں آرڈر آیا کوئی احتجاج نہیں کرنا، ہم نہیں کر رہے، ہمیں یہ آرڈر آیا مان لیا، یہ آرڈر آیا مان لیا، ہم تو معدنیات بل بھی پاس کرنا چاہتے تھے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ مریم نواز والا رستہ جو بہت آسان رستہ ہے، جس میں اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، جس میں جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں، اس رستے سے شاید عمران خان رہا ہو جائے گا کہ ہم خوش کر دیں گے جرنیلوں کو۔ یہ دو رائے ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ یا یہ سب کمپرومائز ہو گئے ہیں فور وٹ ایور ریزن، ڈر کے ہوئے ہیں، ویڈیوز کی وجہ سے ہوئے ہیں، جیسے بھی، یا پھر یہ وجہ ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ مریم نواز والا راستہ واحد ہے۔ بھئی یہاں پہ اپنے ٹو پینٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عمران خان کے نظریے کو سمجھ ہی نہیں پائے، ان کے حلق سے اترا ہی نہیں عمران خان کا نظریہ۔ یار اس کی ایک لائن سمجھ لو، اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش رکھی ہے، کامیابی وہ دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی 26ویں ترمیم ہوگی، اب وہ نہیں عدالتوں سے باہر آئیں گے جب تک جنرل عاصم منیر نہیں آرڈر کرے گا، نہیں باہر آئیں گے۔ بلکہ اب تو وہ منا کہہ رہا ہے کہ اب تو فیصلہ ہو گیا جی کہ دل کرے گا تو ملاقات کرنے دیں گے، نہیں دل کرے گا تو کسی کو بھی ملاقات نہیں کرنے دیں گے۔ یعنی ایک چیز مائکرو مینج کر رہا ہے جنرل عاصم منیر، ٹھیک ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ فرعون وقت جو ہے اس نے ہر چیز کنٹرول کر لی ہے، یہی لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یار سب کچھ کنٹرول ہو گیا، 26ویں ترمیم ہو گئی، ابھی 27ویں آنے والی ہے، یہ تو ہر چیز کر دیں گے اور اس کے بعد خدا نہ خاصہ یہ کسی انتہائی اقدام کی طرف جا سکتے ہیں، جس کا میں خدشہ ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا رہتا ہوں۔ لیکن آپ عمران خان کو سمجھیں وہ کیا کہتا ہے۔ جیل میں بیٹھ کے بھی اس کا نظریہ وہی ہے، اس کا ایمان وہی ہے کہ میرے ہاتھ میں میری نیت اور کوشش ہے، مجھے کامیابی ملنی ہے تو وہ اللہ کی رضا سے ملنی ہے، آپ کی مریم نواز والے رستے پہ چلنے سے نہیں ملنی۔ اس بات کو اپنے بھیجوں میں بٹھا لو تم سارے لوگ۔ دیکھیں کوئی بھی سختی نہیں برداشت کرنا چاہتا، ہم سب جو بول بھی رہے ہیں ڈفرینٹ قسم کی سختیاں سب پر ہیں، یہ بہت ٹائرنگ ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، فیملیز کے لیے بھی ٹائرنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ مجھ سمیت جتنے لوگ بول رہے ہیں اور جو کمپنی کو چپتے ہیں، جیسے میرا چینل ہی پاکستان میں بلاک کر دیا، ایسے ایک دو کا شاید اور بھی کیا ہے، ایکسیپٹیبل بیانیاں وہ چلنے دیا جا رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری اپنی سٹرگلز ہیں تو یہ بڑی ٹائرنگ ہیں۔ 3 سال ہو گئے ہیں، 2022 سے ابھی 3.25 سال ہو گئے ہیں۔ یار انسان کبھی سوچتا یہ نہیں یار کہ تھک گئے ہیں، آراز ٹھیک ہو جائیں، چلو یار کہیں کوئی کمپرومائز ہو جائے، لیکن عمران خان یہ نہیں سوچ رہا وہ جیتے گا یا کوشش کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا، ہار نہیں مانے گا۔ اس کو اپنے بھیجوں میں بٹھا لو تم سارے لوگ جو ڈر گئے ہو، تھک گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو، تم عمران خان کی سٹرگل کو نہیں سمجھ پائے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان آج بھی جیل میں ہے۔ ورنہ 90% مقبولیت رکھنے والا بندہ اور اس کی پارٹی کو ایک پورا صوبہ اقتدار میں ملا ہو، اس کی پارٹی کی مقبولیت گراس روٹ لیول پر اتنی ہو اور موومنٹ نہ چل رہی ہو، یہ ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ہم ڈاٹس کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ انہی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہے۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ میں جو لائیو سماعت چل رہی ہے، تھوڑی سی اس پہ بات کر دوں، میں عدالتوں پہ اتنی بات نہیں کرتا۔ سلمان اکرم راجہ بڑا تگڑا کیس لڑ رہے ہیں اور بہت اچھا کیس لڑ رہے ہیں۔ تھوڑے بہت کلپس میں نے دیکھے ہیں، یہ لائیو دیکھنے والا وقت ضائع اب میں نہیں کرتا۔ جو کلپس شیئر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ کاٹ کی امپورٹنٹ چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ میری نظر سے گزر جاتی ہے، میں صرف تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں انسان کے ہاتھ میں اگین نیت اور کوشش ہے،
आगे जो जज बैठे हैं वो तो पहले से तय करके बैठे हैं कि कर्नल ने जो फैसला लिख कर दिया हमने वो सुनाना है। ये तो एक हुज्जत तमाम की जा रही है कि ठीक है यार बस बोल लो तुमने जो बोलना है। जजिस के रवैये से साफ पता चलता है कि वो तय किए बैठे हैं कि पीटीआई को इधर से फारिग करना है। बल्कि जमाल खान मंदोखेल साहब तो तय किए बैठे थे पहले ही कि पीटीआई ने तो गलत किया, इन पर तो आर्टिकल 63 लगा के इन सबको नायल कर दो, सबको नायल कर दो जिसने गलत बाद में बयान अल्फी दिया है। तो ये उस रास्ते पर भी कभी कभी जाते और दौड़ते नजर आते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर पीटीआई मैदान छोड़ दे तो जजेस ने तो वैसे भी वही करना है, आप बोलें या ना बोलें, मैदान छोड़ देंगे तो उनके लिए आसानी होगी। आपका काम ये होता है कि दुश्मन को भी थकाओ, उसे मेहनत तो करनी पड़े ना, उसे एक फसाद तो खड़ा करना पड़े ना, वो करना पड़ रहा है। जजेस को इतनी लेंथी आर्ग्यूमेंट सुननी पड़ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? लाइव चल रहा है, अवाम सुन रही है, अवाम देखेगी, अवाम फैसला करेगी एंड में, और तारीख फैसला करेगी कि कौन किस सिमत में और कहां खड़ा था, किसने मुल्क से गद्दारी की और कौन वफादार रहा इस मुल्क का आखिर तक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो जंग लड़ी जा रही है, और यहीं पे फैसला होना है कि आगे का क्या इरादा है कंपनी का। ये जो मकसूद नशिस्तों का केस है ना मेरे पाकिस्तानी, ये लिटमस टेस्ट है कि कंपनी के आगे के इरादे क्या हैं। क्या वो कुछ हालात ठीक करना चाहते हैं या उन्होंने तुन के रखने का प्रोग्राम जारी रखना है, विच मीन्स कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। जब तक कंपनी मारा मारी जारी रखेगी, जब तक सबसे ताकतवर और बड़ी जमात को दबाने की कोशिश करेगी। देखिए, प्रेशर का एक असूल है, जब वो बढ़ता जाता है ना तो एक वक्त में फट जाता है। प्रेशर कुकर की मिसाल ले लें, जब हद से ज्यादा प्रेशर हो जाता है और मिस हैंडल हो तो वो फट जाता है। कोई भी चीज है जब हद से ज्यादा प्रेशर और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लीड रख रहे हैं, उस लीड ने फटना ही फटना है, उसने खुलना ही खुलना है। तो कंपनी जितना प्रेशर बढ़ाती चली जाएगी, जितना ज्यादा तबाही को दावत देती रहेगी, पाकिस्तान के लिए उतने मसाइल खड़े होते चले जाएंगे। इस वक्त आलमी ताकतों की नई सफ बंदी हो रही है। मैं कल की वीडियो में भी बता चुका हूं जो मैंने सफर के दौरान बनाई थी कि मेरे पाकिस्तानियों इसको जहन में रखो कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि अमेरिकी सदर कह रहा है कि चीन चाहता है तो ईरान से जितना चाहे तेल खरीदे। आप जरा अंदाजा लगाएं, मैं आपको एक सिनारियो रख के बताता हूं सामने। ईरान के पास बहुत ज्यादा तेल और गैस के जखायर हैं और बेशुमार और जियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं कि निकल सकते हैं, बहुत बड़े जखायर। ट्रंप भी कहने पे मजबूर हो गया कि ईरान के पास ब्यूटीफुल ऑयल है। इमेजिन, ईरान को एक टक्का नहीं देना पड़ता चीन को, और ईरान कहता है जी कि इतना तेल मैं आपको दूंगा, इसके बदले आप मुझे इतने जहाज दें, रेडीली दे देगा चीन। पाकिस्तान को तो फिर भी कोई पैसा देना पड़ता है, कोई कर्जा लेना पड़ता है चीजें लेने के लिए। ईरान को कोई एक पाई नहीं खर्च करनी पड़ेगी। ईरान अपनी तेल और गैस चीन को बेचकर और अपने जहाज भी ले सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम भी ले सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी उसे चाहिए ले सकता है। बस सिर्फ ये देखना है कि चीन, जिसने अब खुलेआम देख लिया है कि अमेरिका ईरान को टारगेट कर रहा है, अमेरिका की नजरें ईरान पर हैं, क्या चीन ये समझेगा कि ईरान को अपना असला दिया जाए? क्योंकि ईरान में अगर रजीम चेंज होता है और वहां पे अमेरिकी हुकूमत आ जाती है, शाह ईरान के बेटे को वहां पे मुसल्लत किया जाता है एनी टाइम इन द फ्यूचर, तो चीन की टेक्नोलॉजी अमेरिका के हाथ लग जाएगी, जो शायद चीन नहीं चाहता। इस चीज को भी ध्यान में रखें। हालांकि पाकिस्तान को देने का मतलब यही है कि अमेरिका के हाथ लग गई है, क्योंकि हमारी एयर बेसिस पे अमेरिकी CIA के लोग दंदनाते फिरते हैं। तो J-10C हो या JF-17 हो, अमेरिका को तो 100% मालूमात होंगी इनकी टेक्नोलॉजी की जो भी है। लेकिन ईरान भी शायद अब इंटरेस्टेड होगा J-10 में, क्योंकि पाकिस्तान ने जो गिराया है इंडिया के जहाज, राफेल गिराना बहुत बड़ी बात थी और पहली बार गिरा है कॉम्बैट में राफेल। इंटरेस्टेड हो सकता है ईरान, लेकिन ईरान को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दे हैव अनलिमिटेड ऑयल, अनलिमिटेड गैस। सो ईरान का मुस्तकबिल दिफाई लिहाज से भी बड़ा रोशन नजर आ रहा है। ऐसे में जब खित्ते की न्यू अलाइनमेंट्स हो रही हैं, चीन एक मेजर प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। रूस के और यूक्रेन के मामलात वन वे और अनदर इधर मुकम्मल तौर पर ठीक होने जा रहे हैं या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ उस साइड पे जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम कोई क्यादत नहीं है। FA पास डफर्स के बस की बात नहीं है क्यादत फराम करना किसी मुश्किल वक्त में। वो 2+2 वाले हैं, वो इससे ज्यादा सोच नहीं सकते, ना उनकी अहलियत है और ना वो ये कर सकते हैं। किसकी जरूरत है सब जानते हैं, जर्नैल भी जानते हैं कि किसकी जरूरत है, और वो है इमरान अहमद खान न्याजी। अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद वाकई कोई बात की गई है इमरान खान के हवाले से, क्योंकि जो विल्सन, जो कि एस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है, जो बिल भी लेकर आ रहा है आसिम मुनीर के खिलाफ, जो विल्सन ने फिर से ट्वीट कर दिया है फ्री इमरान खान। बड़े अरसे बाद उसने ये ट्वीट किया, बीच में खामोशी हो गई थी, लेकिन अब आसिम मुनीर मिल के आया है ट्रंप से और उसके बाद फ्री इमरान खान फिर से शुरू हो गया।
شاید وہاں پہ کوئی باتیں ہوئی ہیں، ڈائریکٹلی ٹرمپ سے ہوئی ہے یا نہیں، لیکن آفس تک یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ فری عمران خان۔ اب ادھر سے گیم شروع کر دی گئی ہے، اور وہ ہے کرنیلی بلنڈر، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایران کے خلاف سب سے بڑا مقدمہ کیا بنایا جاتا ہے؟ کہ ایران کا بنیادی نعرہ ہے مرگ بر امریکہ، یعنی ڈیتھ ٹو امریکہ، یعنی امریکہ مرد آباد۔ میں نے ابھی شہزاد اکبر کا کلپ سنا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ پی ٹی آئی کے لوگ بینرز اٹھا کے آئے ہوئے تھے اسمبلی میں، جس میں لکھا ہوا تھا امریکہ مرد آباد۔ کیا کبھی عمران خان نے امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے؟ عمران خان نے ہمیشہ کہا میں دوستی سب سے کروں گا، غلامی کسی کی نہیں کروں گا، مجھے امریکہ کی پالیسیز پہ اعتراض ہے، لیکن میں کسی کو مرد آباد نہیں کہتا۔ یہ عمران خان آن ریکارڈ بول چکے ہیں۔ اب جب آپ ڈیتھ ٹو امریکہ کے سلوگن دکھائیں گے تو کیا امریکہ سے آواز آئے گی کہ عمران خان کو رہا کرو؟ جبکہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ بڑا امپریسو یہ جرنل ہے کیونکہ یہ مجھے معدنیات دے رہا ہے، یہ سودا کر رہا ہے پاکستان کا، تو مجھے تو مال سے قرض ہے۔ یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا گیا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ غداری کی گئی ہے عمران خان سے۔ آپ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاؤ نہیں یار، اس کا نام نہیں لے رہے، اس کا لو بس، اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگاؤ۔ آپ وہ نعرہ لگا رہے ہیں جو ایران اور امریکہ کی دشمنی کی بنیادی وجہ ہے، یعنی جو وہ سیل کرتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ اصل وجہ تو ظاہر ہے کچھ اور ہے، یعنی جو امریکہ سیل کرتا ہے نا اپنے لوگوں کو، وہ یہی کہ وہ تو آپ کو کہتے ہیں مرگ بر امریکہ۔ اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ یہی ویڈیو یہ کلپ کرنل صاحب بنائیں گے اور یہ امریکی ایمبیسی میں جائیں گے تصویریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے پی ٹی آئی، جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں فری عمران خان، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ ٹو امریکہ۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان کا نظریہ تو ہے کہ ہم سب سے، وہ تو انڈیا سے بھی دوستی چاہتے ہیں، لیکن برابری کی سطح پہ یہ چاہتے ہیں غلامی ہو، سب سروینس ہو۔ یہ عمران خان کو قبول نہیں۔ ہم نے گلوبل ولیج میں رہنا ہے، ہم نے کوئی لڑائیاں نہیں کرنی، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی مار ادھر بھی مار۔ یہ جو ایک جھوٹا بیان ہے، یہ فوج نے بنایا جی کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا، تو آپ کیوں امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے؟ عمران خان نے امریکہ سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ میں نے بھی یہاں بیٹھ کے جب ٹرمپ کی بات ہمیشہ کی کہ ٹرمپ آ رہا ہے اور اس سے حالات بدلیں گے، تو صرف یہ کہا تھا، ہمیشہ میرے پرانے ویڈیوز نکالیں، کہ ٹرمپ ان کا ساتھ نہ دے تو یہ کافی ہے۔ بائیڈن ایکٹیولی ساتھ دے رہا تھا، ٹرمپ ان کا ساتھ نہ دے تو یہ کافی ہے۔ اب جو نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کو معدنیات چاہیے، وہ ڈالر دیکھ کے اس کی بھی آنکھیں چمک اٹھی ہیں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ٹرمپ کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس نے مودی کی تعریف کی تو مودی کو سریعام ننگا کرتا رہا۔ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ذلیل بھی کر رہا ہے۔ اب عاصم منیر کی تعریفیں کر رہا ہے، نام لیے بغیر، جرنل کہہ رہا ہے، لیکن کل کو اس کو بھی رگڑا لگائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹرمپ جس کی تعریف کرتا ہے نا، جیسے ایلون مسک کی کرتا ہے، تو بعد میں اس کو رگڑا بھی لگاتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ آل از ناٹ ویل والی صورتحال بھی یہاں پہ ہو جاتی ہے۔ آل از ویل کہنے سے آل از ویل نہیں ہو رہا، بلکہ آل از ناٹ ویل۔ پاکستان چل نہیں رہا، معیشت چل نہیں رہی، عوام خوش نہیں ہے، عوام خلاف ہے، یہاں تک کہ اب زوم کالیں ہو رہی ہیں اسکولوں کالجوں میں، اور ڈی جی صاحب وہاں بیٹھ کے بچوں کے سوال لے رہے ہیں۔ جی ہم ذہن سازی جو عمران خان نے کر دی نا، وہ بدلنا چاہتے ہیں۔ فوج ایک بڑے لانگ ٹرم منصوبے پہ کام کر رہی ہے کہ عمران خان کا نام غائب کر دو، عمران خان کو مائنس کر دو، اور ہر جگہ سے جب اس کو ہٹا دو تو پھر کافی عرصے بعد بچوں کو جب ہم کہتے رہیں گے ہم اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں، وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے، ہم اچھے کم کہتے ہیں۔ اچھا لیکچر میں 45 منٹ کا لیکچر دیتے ہیں کہ عمران خان میں کیا کیا برائی ہیں، اور بچوں کو یہ برین واشنگ کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بچوں کی برین واشنگ اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ ہو بھی جاتی ہے لیکن اتنی آسان نہیں ہے۔ بچے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ موجود ہے جو حقائق بتاتا ہے۔ کیونکہ فوج کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے نا، وہ یہ ہوا ہے کہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیٹریڈ فوج کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے۔ فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ عمران خان کی وجہ سے، جبکہ میں فوج کی مشکل حل کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ کو تھوڑی بات سمجھ آ جائے۔ آپ نے بھٹو کو مارا، بے نظیر اور اس کی والدہ جو ہیں بھٹو کی اہلیہ تھی، وہ مارے کھاتی نہیں، لیکن وہ جرنیلوں کو للکارتی نہیں۔ 80s میں بے نظیر واپس آتی ہے، پھر جرنیل اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، بے نظیر للکارتی ہے۔ 90 میں IGI کو جتایا جاتا ہے۔ عوام کے دل میں کہیں نہ کہیں جرنیلوں کے خلاف بڑی نفرت پائی جاتی تھی، لیکن ان لوگوں کا اپنا کنڈکٹ ایسا تھا بے نظیر اور نواز شریف کا کہ یہ اپنے مال بنانے میں لگ گئے کہ لوگوں کو ان سے کوئی اتنی محبت نہیں ہوئی کہ جن کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے یا ان کی باتوں پہ بلیو کر لیتے، کیونکہ یہ بھی جھوٹ بولتے تھے۔ پھر نواز شریف کو نکالا تو اس نے بھی تھوڑا بہت گالیاں شالیاں دیں جرنیلوں کو، وہ پھر ڈیل کر لیتا تھا، لیکن لوگوں کو لگا یار نکال تو جرنیل ہی رہے ہیں۔ پھر ایسے ہی ہوا، بے نظیر کو مار دیا گیا، لوگوں کو لگا یار یہ تو جرنیلوں کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ اگلے گھنٹے میں ہی آپ نے سب پلیس دو دھا کے سب کچھ صاف کر دیا، ثبوت مٹا دیے۔ پھر نواز شریف کو نکالا گیا، اس سے پہلے گیلانی کو عدالت کے ذریعے فارغ کیا گیا۔ تو عوام کی ذہن سازی ہو رہی ہے مسلسل، بھٹو کے دور سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی، فاطمہ جناح کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ پھر جو انہوں نے کیا ایسٹ پاکستان کو توڑ کے، وہاں بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ پھر جب نواز شریف کو نکالا گیا نا 2017 میں،
اور اس کے کرپشن کے تو جائز کیسز تھے، لیکن نواز شریف کو یہ بات تو پتہ ہے نا کہ جب تک جرنیل نہ چاہیں کوئی عدالت فیصلہ نہیں دیتی۔ جب نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف نے کیمپین شروع کی، ووٹ کو عزت دو، اور جرنیلوں کو گالیاں دینی شروع کی۔ پاکستان میں رہتے ہوئے تو خلائی مخلوق کا نعرہ لگایا، لوگوں کو کچھ یقین آیا۔ نواز شریف باہر گیا تو جرنیلوں کے نام لینے شروع کیے، لوگوں کو کچھ اور یقین آیا۔ یہ ایک پورا پروسیس ہے، لیکن لوگوں کو ایک ایسی گواہی چاہیے تھی کہ ایسا بندہ جو سادی کو امین قرار دیا گیا ہو عدالت سے، ایسا بندہ جس کا سچ بولنے کا ریکارڈ ہو، ایسا بندہ جو کرپشن کے قریب تک نہیں جاتا، اور ایسا بندہ جو انکنڈیشنلی پاکستان کو پیار کرتا ہے، وہ عمران خان۔ جب آپ نے عمران خان کو نکالا تو لوگوں نے پچھلے 50 سال کی ہر بات پہ یقین کر لیا۔ اس کے سیڈز فوج نے بھٹو کو پھانسی دے کر بوئے تھے۔ تو یہ عمران خان کو جو آپ دوش دیتے ہیں، اور یہ میں تمام فوجیوں سے مخاطب ہوں جو آپ کے سینئرز آپ کو یہ زہر پلا رہے ہیں، اس کا آغاز جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا۔ ویسے تو ایوب اور اسکندر مرزا نے پہلے سے ہی کر دیا تھا، لیکن اصل میں اس کا آغاز جو یہ ہوا ہے نا، عوام کی ذہن سازی جو کہتے ہیں، یہ فوج نے شروع کی تھی بھٹو کو پھانسی دے کر۔ وہ جنریشن اب بھی زندہ ہے، وہ اپنے 50s میں ہیں۔ بھٹو کو پھانسی کے ٹائم جو لوگ ینگ تھے، 7-8 سال 10 سال ایج تھی، 50-60 ایئرز اولڈ، اور آگے وہ اپنی اولاد کو بتا رہے ہیں، آگے ان کی اولاد کی بھی اولادیں ہیں۔ تو یہ 3 جنریشنز ہیں جنہوں نے فوج کا یہ سارا کام دھندا دیکھا ہے، فوج کے گناہ دیکھے ہیں، سیاستدانوں کو مارنا، پھانسی دینا، لٹکانا دیکھا ہے۔ عمران خان واز دا فائنل وٹنس جس نے ٹیسٹیمنی دی کہ ہاں یہ کر رہی ہے فوج، اور بس وہاں سے ساری بات عوام کو سمجھ آ گئی۔ اتنی سی بات ہے، یہ کوئی عمران خان نے ذہن سازی نہیں کی، ذہن سازی پہلے ہوئی، عمران خان آخری وٹنس بنا بس اس کا۔ آپ اگر عمران خان کی حکومت نہ گراتے تو یہ جو آپ نے ایک فساد کھڑا کیا ہوا یہ چلتا رہتا۔ آپ عمران خان کو 1.5 سال اور پورا کرنے دیتے، کیوں نہیں کرنے دیا؟ سوچو نا کیوں نہیں کرنے دیا۔ اسرائیل کے عزائم دیکھیں، عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ بڑے مشکل تھے۔ ایران پہ حملہ عمران خان کے ہوتے ہوئے بڑا مشکل تھا۔ اس سے پہلے ان کی سوچ تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے بہت جلدی۔ بہت سارے ایسے عزائم تھے جنہوں نے مکمل ہونا تھا، اس لیے عمران خان کو یہ 1.5 سال نہیں دے سکتے تھے۔ تو ناظرین وہی ہوا، ابھی میری ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران ہی خبر آ گئی ہے، جس سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت 4 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ وہی ہوا جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، اور ابھی دیکھ لیں میں نے جیسے ہی چیک کی ہے خبر تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہی ہو گیا ہے۔ تو ہم اس سسٹم کو جانتے ہیں میرے پاکستانیوں، ہم نے پڑھ لیا ہے سسٹم کو، جان لیا ہے، رٹ لیا ہے۔ آپ لوگوں کو ہم آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حرکت کے بغیر کچھ درست نہیں ہونے والا۔